نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ رمضان کورس آج 15 سبق۔ آج کے سبق میں آخری عشرہ کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی۔ آخری عشرہ میں خصوصاً آخری عشرہ اور آخری عشرہ میں بھی خصوصاً طاق راتیں اور طاق راتوں میں بھی لیلۃ القدر۔ یوں سمجھیں کہ ایک تو پورے رمضان کی برکت، پھر اس میں ہر عشرے کی اپنی برکت، آخری عشرے کی زیادہ، آخری عشرے میں طاق راتوں کی، اور طاق راتوں میں بھی لیلۃ القدر۔ اور طاق راتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کا جو ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان راتوں میں کسی رات میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ جب ان راتوں میں کسی رات میں لیلۃ القدر متوقع ہے تو ظاہری بات ہے پھر اس کے حصول کی انسان کو بہت کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں خلوص نیت سے لیلۃ القدر میں عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیلۃ القدر متعینہ طور پر معلوم نہیں ہے، البتہ حضور علیہ السلام نے آخری طاق راتوں میں عبادت کرنے کی بات کی ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ متعین تو نہیں لیکن انہی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہو سکتی ہے، تو انسان کو اس میں عبادات سر انجام دینی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ابھی جو حدیث آپ کی خدمت میں پڑھی گئی ہے، ایماناً واحتساباً، دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، جو شخص لیلۃ القدر میں عبادت کر رہا ہے، نمبر ایک ایمان ہو۔ اگر کسی میں ایمان نہیں ہے تو لیلۃ القدر کی رات اس کو نفع نہیں دے سکتی۔ جس طرح ایک بنیاد ہو اور عمارت کھڑی کی جائے، بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت کھڑی کرنا آسان ہے، اور اگر بنیاد ہی نہ ہو تو پھر عمارت انسان کس چیز پر کھڑا کرے گا۔ اسی طرح ایمان بنیاد ہے اعمال کی۔ لیلۃ القدر بھی اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اس رات کا عمل بھی انسان کو اس وقت نفع دے گا کہ جب کوئی انسان لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ قیام کرے۔ دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی واحتساباً۔ احتساب کہتے ہیں کہ درست نیت ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو کہ میں جاگ رہا ہوں اور بہت ہی نیک آدمی ہوں، میں یہ نیک عمل سر انجام دے رہا ہوں اور بڑا متقی آدمی ہوں، تو نیت انسان کی درست ہو۔ اور ایک اہم بات یہاں یہ سمجھنی چاہیے کہ ان جیسی دیگر احادیث میں جو یہ بات آئی ہے نا کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، اور جو کبیرہ گناہ ہے جس طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ان جیسے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں سے انسان جو بچے گا تو وہ توبہ کے ذریعے ہی اس کا معافی کر سکتے ہیں، اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ اگر توبہ نہیں ہوگی تو پھر کبیرہ گناہوں کی معافی نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر فی العشر الاواخر من رمضان۔ رمضان کے آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات ہے۔ اچھا، لیلۃ القدر میں عبادات بھی کریں، لیکن ایک مخصوص دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند بھی فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرمائے۔ لیلۃ القدر اگر آثار سے پتہ چل جائے، اس میں برکات ہیں، اس میں توجہ الی اللہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایک
قلبی کیفیت کی تبدیلی ہے، اگر آثار سے معلوم ہو جائے یا معلوم نہیں ہوتا لیکن تاک راتوں میں انسان جاگ رہا ہے، تو پھر مسجدوں کو چراغاں کرنا، اہتمام اور اعلان کے ساتھ باجماعت صلاۃ و تسبیح ادا کرنا، ان چیزوں سے منع کیا جانا چاہیے۔ مسائل میں اعتکاف پر کچھ گفتگو ہو چکی تھی۔ آج کے سبق میں اعتکاف کے ان چیزوں کا تذکرہ ہے کہ جو کام جائز ہیں۔ آپ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں، یہ کام کریں درست ہے۔ نمبر 1، کھانا پینا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کوئی دسترخوان بچھا لیں، کوئی کپڑا بچھا لیں تاکہ وہاں پر گندگی نہ ہو۔ نمبر 2، سونا، ضرورت کی بات کرنا، نکاح کی محفل ہے، اپنا نکاح کرنا یا کسی کا عقد کرنا، وہاں کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، اور کوشش کریں کہ کنگھی شنگھی جب کرے انسان تو قالین خراب نہ ہو، چٹائی خراب نہ ہو، مسجد آلودہ نہ ہو، کوئی کپڑا رکھ لے تاکہ کوئی بال اگر ٹوٹتا ہے تو کپڑے میں گرے انسان باہر پھینکوا دے۔ کوئی ڈاکٹر بیٹھ گیا ہے تو معاوضہ نہ لے، فیس نہ لے، بس ویسے نسخہ بتا دے، نسخہ لکھ دے، درست ہے۔ آپ برتن دھو سکتے ہیں بشرطے کہ پانی باہر جائے۔ خواتین گھروں میں ہیں، اعتکاف بیٹھ رہی ہیں، بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں۔ انسان اعتکاف کے جو موتکف کہتے ہیں، اس کو موتکف جہاں انسان اعتکاف بیٹھتا ہے، وہاں آپ چادریں لٹکا سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل سکتے ہیں، بشرطے کہ مسجد ہی میں ہو، تو یہ چیزیں انسان کر سکتا ہے۔ جو چیزیں ممنوع ہیں یا مکروہ ہے، مکروہ کا معنی ناپسندیدہ ہے، ممنوع کا معنی جائز نہیں۔ بلا ضرورت باتیں کرنا، گپیں لگ رہی ہیں، فحش اور بیکار قسم کے اور جھوٹے قصے کہانیاں وہ سنانا، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح اسلام کے خلاف کوئی لٹریچر ہے، اخبارات ہیں، رسائل ہیں، یہ چیزیں مسجد میں لانا، ان سے بچنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ سامان مسجد میں لا کر بکھیر دیا، کپڑے کہیں پڑے ہیں، برتن کہیں ہیں، بستر کہیں ہیں، مسجد اور کی جو گیس ہے، بجلی ہے، پانی ہے، بے جا استعمال کرنا، مسجد میں سگریٹ اور حقہ پینا، یہ چیزیں جو ہے وہ ممنوع اور مکروہ ہیں۔ اچھا، ایک بات یہاں یہ سمجھیے، حاجات طبیعہ، انسان کو پیشاب پخانے کی حاجت آتی ہے، استنجا وضو کی حاجت آتی ہے تو باہر جا سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ قریب ترین جگہ کا انتخاب کرے۔ مسجد کے قریب بیت الخلا بنا ہوا ہے، واش روم ہے، وہاں جائے، اور اگر وہاں نہیں جا سکتا تو کسی اور جگہ بھی جا سکتا ہے۔ ایک بندہ چلا گیا بیت الخلا میں، واش روم مشغول ہے، اندر کوئی ہے تو باہر ٹھہر کر انتظار کر سکتے ہیں، واپس آپ آ رہے ہیں تو رستے میں بات کر سکتے ہیں، یعنی مسجد سے باہر بات کرنے کے لیے نہ ٹھہرا جائے۔ ہاں، جاتے ہوئے آتے ہوئے کسی سے سلام دعا کر لی جائے تو اس کی اجازت ہے۔ عورتیں اپنا اعتکاف گھروں میں کریں گی، مسجد میں عورتوں کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے۔ گھر کا ایک کمرہ، اس کا کونا مقرر کر لیں جہاں نمازیں پڑھتی ہیں، بس وہیں بیٹھی رہیں، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن کریم یہ پڑھتی رہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے اعتکاف گاہ سے نکل کر کام کاج کرنا شروع کر دے گی تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ کوشش کی جائے کہ ان دنوں میں بیٹھا جائے جب عورت کو ایام نہ آ رہے ہوں اور گھر میں کام کاج والا کوئی اور بھی ہو، سہولت کے ساتھ انسان کر لے، درست ہے۔ آج کی دعا میں دودھ پینے کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اے اللہ ہمیں اس دودھ میں برکت عطا فرما اور اس برکت کو زیادہ فرما۔ تو اس دعا کا انسان کو اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ سبق نمبر 16، آج کا سبق نمبر 16 قضائے عمری ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اگر کسی شخص کی نمازیں رہ چکی ہوں، بھولے سے یا جان بوجھ کر، غفلت سے، سوئے رہنے سے، تو اس نماز کو پڑھنا لازم ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ حساب لگا لیں کہ کتنی نمازیں بالغ ہونے کے بعد معاف ہوئی ہیں، قضا ہوئی ہے۔ اگر کلیئر پتہ ہے تو بہت اچھا، اور اگر کلیئر پتہ نہیں ہے تو انسان اندازہ لگا لے، اندازہ لگا کر انسان
ان نمازوں کے پڑھنے کی ترتیب ضرور بے ضرور بنائے۔ بعض لوگ رمضان شریف کا آخری جمعہ اس میں 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے ساری زندگی کی نمازیں قضا ہو گئیں۔ یہ بات غلط ہے۔ جو روایت وہ پیش کرتے ہیں وہ روایت درست نہیں ہے۔ صحیح روایت صحیح مسلم میں کھڑی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من نسی صلاۃ او نام عنہا فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے یا سو رہا نماز رہ جائے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ نماز جب یاد آئے تو پڑھ لے، تو اس کو پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اعتکاف کی حالت میں اگر غسل واجب ہو گیا، کسی کو احتلام ہو گیا تو اعتکاف تو نہیں ٹوٹتا، البتہ اس بندے کو چاہیے فوراً مسجد چھوڑ دے، جا کر جو قریب وضو خانہ ہوگا، غسل خانہ ہوگا، وہاں جا باتھ روم جس کو کہیں، تو وہاں جا کر یہ غسل کر لے۔ اگر قریب ہے تو قریب کر لے، اور اگر وہاں پر دل نہیں چاہ رہا، گھر قریب ہے تو وہاں بھی جا سکتا ہے، اطلاع دے دے سردیاں ہیں، احتلام ہو گیا، اب مسجد میں گرم پانی کا انتظام رہی ہے، اگر وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کر لے گا تو نقصان کا اندیشہ ہے، ایسی حالت میں تیمم کر کے مسجد میں بیٹھے گھر اطلاع دے دے تاکہ پانی گرم ہو جائے یا قرب و جوار میں کوئی حمام وغیرہ ہے وہاں اطلاع دے دے تو پانی گرم ہو جائے تو غسل کر کے آ جائے۔ خواتین کو اگر اعتکاف کی حالت میں مینسز شروع ہو جاتے ہیں تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کے حوالے سے چونکہ بات چل رہی ہے، یہ بات یاد رکھی جائے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے اور وہ محض ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، صفائی کے لیے غسل کرنے باہر چلا جاتا ہے تو اس طرح غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جائے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، ایک بات یہ کی جا سکتی ہے، جتنی دیر میں انسان پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور پھر وضو کر کے آتا ہے، تو انسان اگر اتنی دیر میں چلا جائے اور جا کر فوراً بس غسل خانے میں جائے، جتنی دیر میں وضو ہو سکتا ہے اتنی دیر میں اپنے اوپر پانی ڈال کر فوراً نکل آئے تو اس کی گنجائش ہے۔ خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی غسل کرنے نہ نکلے۔ وضو کے لیے انسان نکل سکتا ہے، اور وضو کے لیے مسجد سے کے اندر تو وضو جائز نہیں جہاں پانی کے قطرے گرے، قریب میں کوئی وضو کی جگہ ہو وہاں جا سکتے ہیں۔ فرض نماز ہے، نفل ہے، سجدہ تلاوت ہے، قرآن کریم کو چھونا ہے، اس کے لیے وضو کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں چونکہ ان کے لیے وضو ضروری ہے، اور جن چیزوں کے لیے وضو ضروری نہیں ہے ان کے لیے باہر جانا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر پہلے سے تازہ وضو ہے، نیا وضو کرنے کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ خواتین بھی اپنی اعتکاف گاہ کے قریب جو واش روم ہو گھر کا وہاں استعمال کریں۔ کھانے پینے کی اشیاء لانا، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی میسر ہے کھانا لانے والا تو پھر تو آپ کے لیے جانا جائز نہیں، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے آپ کو خود لانا پڑتا ہے، آپ کو خود لانا پڑتا ہے تو پھر آپ لا سکتے ہیں، بس جب پتا ہو، مثلا آپ کو پتا ہے کہ 4:25 پر تیار ہو جائے گا کھانا، تو آپ نے 4:20 پہ چلے جانا ہے، فوراً جا کے کھانا لائیں اور مسجد میں آ کر کھائیں۔ آپ ٹائم پر گئے لیکن وہاں کھانا تیار نہیں تھا تو 2-4 منٹ بیٹھنا پڑے تو بیٹھ سکتے ہیں۔ جمعہ کی نماز اگر آپ جامع مسجد میں بیٹھے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر جامع مسجد میں نہیں ہے تو جمعہ کی نماز کے لیے قریبی مسجد میں چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ جمعہ کی نماز ادا کریں۔ کوشش کریں کہ ایسے وقت میں جائیں کہ جب عربی خطبہ شروع ہونے والا ہو، آپ گئے، سنتیں پڑھی تو عربی خطبہ شروع ہو گیا، آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز کے فوراً بعد واپس آئیں، وہاں ٹھہرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ٹھہر گیا تو اعتکاف ٹوٹے گا نہیں کیونکہ وہ بھی مسجد ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے حکم مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے، خواتین جمعہ کے لیے نہ جائیں۔ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہ اذان کے لیے معتکف ہے تو جا سکتا ہے، معتکف نہ بھی ہو تب بھی جا سکتا ہے۔ اگر آپ تقاضا کرنے کے لیے واش روم گئے تھے، واپس آ رہے تھے واپس آ رہے تھے تو واپس آتے ہوئے راستے میں کسی بیمار کی بیمار پرسی کر لی، حال احوال پوچھ لیا،
चलते चलते सलाम कर लिया, जनाजा बिल्कुल तैयार था, आप सफ में मिल गए तो बिल्कुल ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। इतिकाफ में बैठे हैं, मोबाइल और अखबारात, इनसे अपने आप को दूर रखें। मोबाइल पर बात कर ली है, इतिकाफ टूटेगा तो नहीं, लेकिन 10 दिन है, 10 दिनों में अगर इंसान अपने आप को इन चीजों में मशगूल रखेगा तो फिर बैठने का मकसद हासिल नहीं हो सकता। इसलिए अखबारात से, नेट से एहतराज करना चाहिए। आपने मस्जिद में बैठे हैं, जनरेटर चलाना है और जनरेटर और कमरे में पड़ा है, तो वहां जाना ये जायज नहीं है। कोई और आदमी न भी चलाने वाला हो तब भी आप न जाए। आज की दुआ, कपड़ा इंसान उतारे और नया पहने, तो नए कपड़े यानी पहनने के लिए जब पहले कपड़े उतारे तो ये दुआ पढ़ें, यानी कपड़े उतारने से पहले दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के नाम से जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये दुआ इंसान को पढ़ लेनी चाहिए। इतिकाफ कोर्स हमारी किताब इंशाअल्लाहुल अजीज इस हवाले से तैयार है, तो जो ही इतिकाफ शुरू हो, आपने जिस नंबर पर राब्ता किया है वहां राब्ता फरमाए, आपको इतिकाफ की किताब भिजवा दी जाएगी इंशाअल्लाह। सबक नंबर 17 इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।